السلام علیکم دوستوں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے دائرہ حضرت شاہ شریف مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، احمد نگر مہاراشٹرا، جو کہ نواسے ہے حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ بورکھیڑا 40 گاؤں میں موجود ہے۔ یہاں انٹرنس گیٹ ہے، اندر جانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ تعمیر کیا گیا ہے، اور قدیم دور سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ جو ہے احمد نظام جو بادشاہ تھے، جو کہ حضرت کے بہت ہی معتقد تھے، ان کے ہاتھ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو لیفٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے مسافر خانے، لوگوں کے آنے جانے کے لیے، رکنے کے لیے۔ اور سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے ہاؤس پانی کا، جو کہ استعمال میں ہے، لیکن ٹھنڈکالا ہونے کی وجہ سے ابھی اس کا استعمال بند ہے۔ لوگ یہاں نہاتے ہیں دھوپ میں، اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ، بہت ہی پرانا اور بہت ہی بڑا بنا ہوا ہے۔ اور یہ آس پاس کا نظارہ ہے حضرت کے دائرے کا، جو کہ بہت ہی بڑا ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری بستی کے بیچ میں آپ کا روضہ مبارک ہے، اور ایسا کہتے ہیں کہ حضرت کے روضہ مبارک کے آس پاس میں پوری مہدیہ بستی ہے، اور 500 سے 700 تک گھر یہاں موجود ہے۔ اور گاؤں والے اور احمد نگر والے پورے حضرت کو بہت ہی مانتے ہیں۔ اور یہ جو رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے لائبریری ہے دوستوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مہدیہ دینی کتب خانہ، جو کہ لائبریری کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے وضو خانہ اور مسجد، آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے۔ یہ ہے وضو خانہ، اور رائٹ سائیڈ میں جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے مسجد مہدویہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے حضرت کے دائرے کے اندر کا نظارہ، جو کہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ تعمیر کیا گیا ہے قدیم دور سے۔ اور یہ جو 2 قبر مبارک دیکھ رہے ہیں آپ، ایسا کہتے ہیں کہ یہ جو اورنگزیب بادشاہ عالمگیر تھے، ان کے استاد ہے یہ 2، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر بھی حضرت کے بہت معتقد تھے۔ اور یہ اسکول بھی ہے یہاں پہ بچوں کے لیے بنائی گئی ہے مہدیہ کمیٹی کی جانب سے، جو کہ گورنمنٹ اسکول ہے دوستوں۔ اور یہ آس پاس کا نظارہ حضرت کے دائرے کا۔ عرس بھی یہاں بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، ہندو مسلم سبھی دھرم جات کے لوگ حضرت کے پاس بڑے عقیدے سے آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، احمد نگر کے آپ شہنشاہ کہے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے آستانہ مبارک حضرت شاہ شریف مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے اور زیارت کیجیے۔ اور یہ آپ کو اندر جا کے یہ ہال بھی بتائیں گے ہم، جو کہ حضرت کا حجرہ مبارک ہے۔ اور یہ ہے آستانہ۔ اور یہ جو کلش دیکھ رہے ہیں آپ، جس پہ سورج کا نشان ہے، یہ 7 دھاتوں میں بنا ہوا ہے قدیم دور سے۔ دیکھیے دوستوں، یہ ہے روضہ مبارک، اور کمپاؤنڈ ایک چھوٹا کمپاؤنڈ ہے حضرت کے دائرے کے اندر آنے کے بعد۔ وہ کمپاؤنڈ میں جانے کے بعد حضرت کا آستانہ آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے حضرت کا روضہ مبارک ماشاءاللہ۔ دیکھیے اور زیارت کیجیے۔ اب ہم اندر جا کے آپ کو حضرت کی زیارت کرائیں گے۔ تو دوستوں یہ دیکھیے، اب ہم حضرت کے پاس جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی گیٹ ہے اندر جانے کے لیے، اور جو کہ اونچے چبوترے پر حضرت کا آستانہ بنا ہوا ہے، اور دائرہ جو ہے نیچے ہے۔ یہ دیکھیے دوستوں، حضرت کا روضہ مبارک ماشاءاللہ۔ اندر جا کے ہم آپ کو حضرت کی زیارت کرائیں گے، اور آپ کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتائیں گے مختصر میں انشاءاللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت سرکار پیر شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے اور زیارت کیجیے، اور دعا میں یاد رکھیے دوستوں۔ آپ کا عرس مبارک 31 دسمبر، آنے والی 31 دسمبر
2023 کو ہے دوستوں، اور آپ کا بحریہ میں مبارک 30 دسمبر 2023 کو ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم آ کے حضرت کی آپ کو لائیو زیارت کرائیں گے بحریام کے دن، اور انشاءاللہ اس کا بھی ویڈیو آپ کو پوسٹ کریں گے۔ تو چینل کو فالو کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بٹن آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے حضرت کا عصا مبارک جو حضرت استعمال کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ دیکھیے اور زیارت کیجئے دوستوں۔ اور یہ اندر کا نظارہ ہے حضرت کے روضہ مبارک کا، جو کہ بہت ہی شاندار تعمیر کیا گیا ہے اور آج بھی اسی حالات میں موجود ہے۔ دیکھیے دوستوں، اور اب ہم باہر جا کے حضرت کے آس پاس کا نظارہ بتائیں گے، اور آپ کو اب حضرت کی ہسٹری بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو پہ لاسٹ تک بنے رہیے۔ اور یہ جو لیفٹ سائیڈ میں ہال دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے حضرت کا حجرہ مبارک، اور یہ حضرت کے آس پاس کا نظارہ جو کہ پورا اوپن ہے اور کمپاؤنڈ وال بنی ہوئی ہے، اور یہاں پہ بحریام بھی ہوتا ہے حضرت کا، اور عرس مبارک بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ دیکھیے دوستوں، یہ ہے حضرت کا آستانہ مبارک۔ ماشاءاللہ دیکھیے اور زیارت کیجیے اور دعا میں یاد رکھیے دوستوں۔ یہ دیکھیے دوستوں، یہ حضرت کے بیک سائیڈ میں جانے کے بعد اس طریقے سے نظر آتا ہے حضرت کا روضہ، اور یہ آس پاس کا نظارہ جو کہ بہت ہی شاندار ہے، پیچھے کا اشوک کے جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ لیفٹ سائیڈ میں جو دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت کے زمانے کے فقراء یا صحابی یہاں مدفون ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے حضرت کا آستانہ مبارک۔ ماشاءاللہ دیکھیے دوستوں، یہ پورا پیچھے کا ایریا ہے حضرت کے روضہ مبارک کا، اور آس پاس کا نظارہ ہے یہ دیکھیے۔ چلیے اب ہم آپ کو جا کے حضرت کا حجرہ مبارک بتائیں گے، جہاں حضرت ذکر الہی میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کا تخت بھی وہاں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو حضرت کی ہسٹری بتائیں گے جو کہ مختصر طور پر ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ دوستوں، یہ ہے حضرت کا روضہ مبارک جو کہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی پرانا ہے، قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت خاموش مزاج اور جلالی بزرگ تھے، مجذوب کہا جاتا ہے حضرت کو، جو کہ خاموش مزاج ہوتے ہیں۔ آپ کا نام اور کمال پورے احمد نگر میں بڑی دھوم سے نام لیا جاتا ہے، اور لوگ بڑے عقیدے سے آپ کو مانتے ہیں۔ ہندو ہو یا مسلم، ہر کوئی آپ کے پاس بڑے عقیدے سے آتا ہے۔ اور یہ حضرت کے سامنے کا نظارہ ہے جو کہ دائرہ ہے حضرت کا، بہت ہی بڑے پیمانے پر بنا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ آس پاس کا نظارہ۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ رائٹ سائیڈ میں، یہ ہے حضرت کا حجرہ مبارک، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ماشاءاللہ یہ بھی بہت شاندار بنا ہوا ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ لیڈیز کو اندر آنا منع ہے۔ اندر جانے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے تخت جہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے اور آرام فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے دوستوں، اور یہ جو لیفٹ سائیڈ میں ڈور دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ڈور جو ہے چھوٹا ہے، اور اندر جانے کے بعد حضرت کا حجرہ مبارک ہے جہاں آپ ذکر الہی میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور یہ ہے اندر کا نظارہ حضرت کے حجرے کا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ احمد نظام بادشاہ کے ہاتھوں سے تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ حضرت کے بہت ہی معتقد تھے۔ دیکھیے دوستوں، اور یہ ہے باہر کا نظارہ حضرت کے
حجرہ مبارک کا۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو اس کا ویڈیو بھی بتائیں گے اور یہاں سے بحریہ ہم لائیو کرائیں گے۔ دیکھیے دوستوں حضرت کا روضہ مبارک۔ حضرت شاہ شریف مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ بورکھیڑا 40 گاؤں میں موجود ہے، آپ ان کے نواسے ہیں۔ آپ کے یہاں بی بی خنزہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے 3 دختر بیان الہی بی بی آمنہ اور بی بی زینب ہوئے۔ بی بی زینب کو میاں شاہ محمود رشید شاہ محمود سے بیاہا گیا تھا جو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت شاہ محمود کو بی بی زینب کے شکم سے ایک فرزند ہوئے جو کہ حضرت شاہ شریف مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ایک دختر بی بی اچھی ماں ہوئے۔ حضرت شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 14 برس تھی۔ آپ اپنے نانا کے تربیت یافتہ صحبت تھے۔ نانا کے وصال کے بعد حضرت شاہ شریف دولت آباد تشریف لے گئے اور وہاں حضرت بندگی میاں شاہ عبد الکریم نوری کی صحبت اختیار کی اور وہیں رہ کر کامل مکمل ہوئے۔ مجذوب ہونے کے اسباب۔ حضرت شاہ شریف محبوس ہونے کے مختلف چند اقوال منقول ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک خور آسمان سے نورانی پیالہ ہاتھ میں لے کر زمین پر نازل ہوئی اور وہ پیالہ حضرت بندگی میاں شاہ عبد الکریم نوری رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ اس میں سے کچھ نوش فرماتے تھے۔ اس وقت حضرت شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے۔ پیالہ آپ کو پیر مرشد حضرت شاہ عبد الکریم نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت شاہ شریف جلدی سے اٹھ کر قریب پہنچ کر پیالے میں ہاتھ ڈال کر اس میں جو کچھ بچا کھچا تھا وہ کھا لیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب بیدار ہوئے تو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور سہو شکر کی حالات میں رہنے لگے۔ یہی وہ واقعہ تھا جو آپ کو مجذوب کا سبب بنا۔ دوسری روایت یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک روز حضرت شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت بندگی میاں شاہ عبد الکریم نوری دولت آبادی کو وضو کرا رہے تھے۔ وضو کا پانی تشت میں جمع ہوا تھا۔ آپ نے تشت میں کا پانی پی لیا۔ وہ پانی پینے کے بعد مست و مجذوب ہو کر اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ تیسری روایت یوں ہے کہ حضرت پیر و مرشد شاہ عبد الکریم نوری دولت آبادی کے شکم میں ایک روز درد محسوس ہوا۔ حضرت شاہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ کیفیت سن کر اپنے مرشد سے عرض کیا کہ خداوند کار اجازت دے تو بندہ آپ کے شکم مبارک پر اپنی زبان سے چاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ درد دور فرمائیں گا۔ یہ سن کر حضرت پیر و مرشد فرمائے جیسا تمہاری مرضی ہو۔ آپ نے فوراً مرشد کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت پیر و مرشد کو وہ درد شکم محسوس ہو رہے تھے کم ہو گیا۔ حضرت شاہ شریف اسی وقت مجذوب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ واضح رہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام وضو فرماتے وقت وضو کے پانی کا قطرہ کسی شخص پر پڑ جاتا تو اس کو جذبہ طاری ہو کر کشف حاصل ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبد الکریم نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکم زباں سے چاٹنے سے حضرت شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ میں مجذوبیت کی کیفیت پیدا ہو جائے تو مقام تعجب نہیں ہے۔ گجراتی اور ہندی زبان میں کلام کرتا اور مقبول ہے کہ حضرت شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات میں گجراتی زبان میں اور بعض اوقات ہندی زبان میں کلام فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ برہنہ رہتے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک عصا رہا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کشفی کلام میں اکبر مقامات کا پتہ چلتا تھا۔ آپ خاموش رہتے اور جب کچھ کہتے تو یہی ظہور میں آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ مرشد کے وصال کی خبر دینا منقول ہے کہ آپ کے مرشد حضرت بندگی شاہ عبد الکریم نوری کے وصال کے وقت آپ پہنچے تو یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ حضرت بندگی میاں شاہ عبد الکریم نوری نے اپنے اہل بیت اور فقراء کی جماعت جو حاضر تھی ان سے فرمایا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے کھانا پکا دے اور میرے سامنے سب مل کر کھانا کھاؤ۔ حضرت
کہ اس حکم کے بنا پر کھانا تیار ہوا اور تمام لوگ کھانا اور کھائے اور کھلائے میں مشروف ہو گئے۔ حاضرین میں محفل میں سے کسی نے کہا اگر خداوندگار کی اجازت ہو تو میاں شاہ شریف کو بھی بلا لیتے ہیں۔ حضرت پیر و مرشد نے فرمایا کہ انہیں مت بلاؤ کیونکہ ان کی باتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہے، لیکن لوگ بلاوے پر اصرار کیے۔ آخر پیر و مرشد نے فرمایا تمہارا اختیار ہے۔ پس حضرت شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ طلب کیے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کی زباں پر یہ اشعار تھے: شاہ پہلے اپنے گھر ہم کو کہتے ہیں جاؤ، مگر حضرت شاہ شریف مجذوب کی زبان سے حضرت پیر و مرشد سے مذکورہ اثر سننے سے محفل سے تشریف لے گئے۔ لوگوں کو یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ حضرت شاہ شریف مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کھانا کھانا ترک کر دیا اور تجویز میں مشغول ہو گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت شاہ شریف مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نیم کے درخت کے نیچے برہنہ پا ذکر اللہ میں مست بیٹھے ہوئے تھے۔ اس راستے سے ایلورا کے پٹیل لوجی بھوسلے اپنے خاندان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کے ملازم میں سے ایک نے جب حضرت شاہ شریف کو برہنہ دیکھا تو قریب جا کر تماشا خور ہوا۔ حضرت شاہ شریف نے فوراً ایک نیم کے درخت کی گاری کے اپنے دانت میں پکڑی۔ اس سے بدوں کے چلنے کی آواز پیدا ہوئی اور وہ بے ادب مر گیا۔ مالوجی نے حضرت شاہ شریف کو رو کر یہ کرامت دیکھی تو حضرت سے معافی چاہی۔ چنانچہ مالوجی لا اولاد تھا، اولاد ہونے کے لیے حضرت سے دعا کا طالب ہوا۔ حضرت شاہ شریف اس وقت پان نوش فرما رہے تھے۔ مالوجی پان کا پسخوردہ عطا کیا۔ مالوجی نے ادب سے حضرت کا عطا کیا ہوا پسخوردہ تبرک کھا لیا۔ اس واقعے کے بعد مالوجی کو 2 فرزند ہوئے جو حضرت شاہ شریف کے نام سے اپنے فرزندیں کے نام رکھا۔ اسی طرح بڑے فرزند کا نام شاہ جی اور چھوٹے فرزند کا نام شریف جی رکھا۔ مذکورہ واقعے کے بعد سے بھوسلے گھرانے کے لوگ حضرت شاہ شریف مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت متعقد ہو گئے اور حضرت شاہ شریف مجذوب رحمۃ اللہ علیہ دولت آباد میں جب تک رہے بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئی۔ ان کرامتوں کو دیکھ کر خلق اللہ آپ کے متعقد ہو گئے۔ احمد نگر میں احمد مسعود شہر احمد نگر کی حصار کی تعمیر کا کام احمد نظام الملک کے حکمرانی میں شروع ہوا۔ تعمیر کے دوران ایک بڑی دیوی ظاہر ہوئی۔ اس کے ظاہر ہونے سے شہر کے حصار کی تعمیر کا کام بند ہو گیا۔ احمد نظام الملک کے انتقال کے بعد اس کا فرزند میرا نظام شاہ شاہی میں تخت نشین ہوا تو ایک طویل عرصے کے بعد حضرت شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عزت دے کر وقت کے ساتھ دولت آباد سے بلایا اور پالکی میں سوار کر احمد نگر میں جس مقام پر دیوی ظاہر ہو چکی تھی پالکی کو وہاں روانہ کیا اور اتار دیا۔ اپنے ہاتھ کا عصا حضرت نے زمین پر ڈال دیا اور ارشاد فرمایا: ماری جا کی اچھی تو تاری جاگی دستی کر۔ یعنی حضرت شاہ شریف مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دیوی سے کہا کہ یہ جگہ ہماری ہے تو شہر کے باہر جا کر آباد ہو جا۔ اس بنا پر دیوی شہر احمد نگر سے نکل کر بستن نگر نامی گریا میں چلی گئی۔ اس کے بعد وہ دیوی وہاں پھر کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہی شہر احمد نگر خوب آباد ہوا اور اس وقت کے شہر دولت آباد اور حیدرآباد پر فوقیت لے گیا۔ حضرت شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ بی بی اچھی ماں دور جو کہ صالحہ متقی پرہیزگار تھی، وہ ہمیشہ حضرت شاہ شریف کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت شاہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کی وصال 99 سال کی عمر میں ہوا۔